اب آج کل تو یونیورسٹیز کے اور کالجز کے اور اسکولوں کے جو سلیبس بن رہے ہیں وہ کیا بن رہے ہیں، اس پہ میں کیا تبصرہ کروں. لیکن جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں بھی کم سے کم یہ تھا کہ بچوں کو جو اسٹوریز پڑھائی جاتی تھیں اس میں کوئی نہ کوئی مورل ہوتا تھا. تو وہ ایک سطر کی بات ہوتی تھی کہ بیٹا سچ بولنا ضروری ہے یا سچ بولنا اچھا ہے. اسٹوری ہوتی تھی 4-5 صفحے کی، ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی پوری کتاب کے نتیجے میں ایک قضیہ ملتا ہے. اسی طرح سارے قضایا سمٹے ہوئے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. اس ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے پورا قرآن نازل کیا گیا. اللہ آپ کی ذہانتوں کو فروغ بخشے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. آخرت و قیامت کا موضوع بھی بسم اللہ میں ہے سمٹا ہوا. پوچھئے کہاں ہے؟ عجب ذرا سا تو سسپینس باقی رکھنا چاہیے نا. ابھی عرض کرتا ہوں. اب پہلے ایک بات اور، وہی مکتبی تعلیمی تدریسی الف بے والی بحث. یہ لفظ معاد جو آتا ہے بیچ میں، میم عین الف دال، معاد. عموماً علم کلام کی بحثوں میں آخرت کی بحث کو مبحث معاد یا بحث معاد کے عنوان سے پیش کیا جاتا ہے. یہ معاد، لفظ معاد کے 3 معنی ہو سکتے ہیں لغوی لحاظ سے زبان کی سطح پر. ڈکشنری میننگ، لیکزیکل میننگ، لٹرل میننگ. وہ 3 معنی کیا ہیں؟ ایک معنی ہے واپسی، مصدری معنی واپسی، واپس آنا. جہاں سے آپ چلے تھے وہیں واپس آ جائیں. ایک فعل ہوا نا، ایک حدث، ایک وقوعہ، ٹھیک ہے. تو معاد کے ایک معنی ہے واپسی، معنی مصدری. دوسرا کیا ہے؟ معاد مفعل ہے تو مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے، اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں ظرف ہے تو اس میں زمان بھی ہو سکتا ہے، اس میں مکان بھی ہو سکتا ہے. تو 2 معنی کیا ہوں گے؟ ایک ہے واپسی، ایک ہے واپسی کا دن، ایک ہے واپسی کی جگہ. تو کم سے کم معاد کی بالکل ابتدائی بحث کو سمجھنے سمجھانے کے لیے درس و تدریس کے لیول پر 3 عنوان سے بحث کی جا سکتی ہے. واپسی، واپسی کا دن، واپسی کی جگہ. ظرف زمان، ظرف مکان، اصل حدث، اصل واقعہ، اصل وقوع. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے بحث شروع ہو جاتی ہے وہی وقوع پر. کیا یہ واقع ہوگا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے کی بحث کس بنیاد پہ کھڑی کرتے ہیں؟ ابھی میں نے عرض کیا، یہ تصور کر لیا ہے کہ کائنات بن چکی، اب بس کائنات کو ختم ہونا ہے اور پھر کائنات کو دوبارہ وجود میں آنا ہے. تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ دوبارہ وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ آیا ممکن ہے؟ یعنی پاسبلٹی پہ غور کیا جاتا ہے. اگرچہ یہ بحث اصالت نہیں رکھتی، پھر بھی قرآن مجید نے بار بار اس شبہے کو بھی دور کیا ہے، اور اس دلیل کو علم کلام کی کتابوں میں کہتے ہیں دلیل قدرت. بار بار توجہ دلائی کہ دیکھو، جس خدا نے پہلی بار تمہیں بنایا ہے آخر دوبارہ کیسے نہیں بنا سکتا. تم یہ پوچھتے ہو کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے، کیسے پاسبل ہے؟ ارے جب تم کچھ نہیں تھے تب اس نے بنا دیا، اب تو ہو، وجود رکھتے ہو، اب دوبارہ بننے میں کون سا شبہ رہ گیا؟ پھر بھی یہ ذہن انسانی ایسا ہے جو شکوک و شبہات میں مبتلا رہتا ہے، اور ماشاءاللہ ذہن انسانی کو ہر دور کے شیاطین اور زیادہ گمراہ کرتے رہتے ہیں. وہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ فرشتوں کے درمیان تھا.
جیسے آج کل ایک شیطان امریکہ میں صدر بن گیا ہے، ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ شیطان جناب ہر دور میں رہتا ہے، اس کا پورا لشکر ہے، پوری نسل ہے، پورا خاندان ہے. اس کا کام ہے مومنین پر بطور خاص اوور ٹائم ورک کرتا رہتا ہے. اس نے یہ اوور ٹائم اللہ سے لے رکھا ہے، مسلسل کام کر رہا ہے. کس پر؟ آپ پر، ہم پر. تو مختلف شبہے جو ہیں پیدا ہوتے رہتے ہیں، مختلف شبہے، مختلف شکوک. اب وقت تو کم ختم ہو چکا آج کی گفتگو کا، لیکن ایک جملہ عرض کروں، تجربہ کر کے دیکھیے، یقین کیجئے، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ کی یاد کو دل اور دماغ میں قائم رکھنے کی کوشش کیجئے. اگر آپ اس مہم میں کامیاب ہو گئے، اللہ کی یاد دل میں بھی رہے، دماغ میں بھی رہے، زبان پہ بھی رہے، کوئی بھی ذکر خدا، مثلا یہ 2 کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھتے رہا کیجئے. اس کے 2 فائدے سب سے بڑے ہیں، ویسے تو سینکڑوں فائدے ہیں. نگیٹو تھاٹس دور ہو جاتے ہیں اور پازیٹیوٹی بڑھتی چلی جاتی ہے نا. ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر فرد کا مسئلہ ہے تقریباً. دل دماغ میں وسوسے ہوتے ہیں، نگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں، غیر ضروری باتیں ہوتی ہیں، منفی باتیں ہوتی ہیں، نہایت بیہودہ باتیں ہوتی ہیں، وحشت ناک باتیں ہوتی ہیں، دل دماغ میں آتی رہتی ہیں، اور اس سے آپ کی شخصیت کا جمال، حسن ختم ہو جاتا ہے. آپ خود اپنی نگاہ میں گر جاتے ہیں، اور ہمیشہ یہ خوف لگا رہتا ہے کہ دوسروں کی نگاہ میں تو ہم نہیں گر گئے، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا. حشر سے پہلے اپنا حشر کر لیتے ہیں. آج سے تجربہ کر کے دیکھیے، صرف 2 کلمات اپنی زبان پہ جاری رکھیے، اور جب زبان پہ جاری رکھیے تو دل میں بھی اور دماغ میں بھی اس کی گونج رہے، اس کا مفہوم قائم رہے، یاد خدا قائم رہے. آپ کہتے رہیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. تمام وسوسے دور ہوں گے، شیطان دور ہوگا، شیطان کا جال کٹ جائے گا، خود آپ کے نفس کی کمزوریاں دور ہوں گی، نگیٹو تھاٹس دور ہو جائیں گے، پازیٹیوٹی بڑھتی چلی جائے گی. آپ نہ صرف یہ کہ محبوب خلائق ہو جائیں گے، بلکہ محبوب خالق ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. نوٹڈ، رجسٹرڈ، یاد رہے گی گزارش. بہت منطقی فلسفیانہ الجھی باتیں کی، ایک عملی بات دے دی آخر میں. یہ پریکٹیکل بات گرہ میں باندھ لیجئے گا. سب مرد، عورتیں، بچے، جوان، یہ 2 چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، انہیں یاد رکھنے میں اور ادا کرنے میں کوئی مشکل ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. پڑھنے کا جی تو بہت کچھ چاہ رہا تھا، مگر آج موضوع پر اتنی گفتگو کافی ہے.